بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام ناظرین کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ قربانی 2023 کی آمد ہے، تقریباً 15 دن قربانی میں سے باقی ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آیا کہ ہم قربانی کے جانور میں کسی اور کو بھی شریک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ سوال جو ہے وہ چھوٹے جانور کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ جس طرح بکرا ہے یا دمبا ہے یا اس طرح ان کی مؤنث ہے یعنی بھیڑ ہے یا پھر بکری ہے، تو آیا کہ اس میں ہم کسی اور کو بھی شریک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر لا علمی کی وجہ سے یہ جہالت پائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو دوست آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ آدھے پیسے آپ دے دیں، آدھے پیسے میں دے دیتا ہوں، تو ہم مل کر آپس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک قربانی کر لیتے ہیں۔ تو آیا کہ ایسا کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ تو آپ اس کا جواب سماعت فرمائیں، لیکن جواب سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تو دیکھیں، شریعت مطہرہ نے قربانی کے جو جانور ہیں وہ 4 قسم کے بیان فرمائے ہیں: دمبا، بکرا اور گائے، اونٹ۔ دمبے میں ساری قسمیں آ جاتی ہیں، بھیڑ ہو گئی، چھترا ہو گیا، مینڈھا ہو گیا۔ اسی طرح بکری میں ساری اقسام وہ بھی آ جاتی ہیں۔ گائے میں بھینس بھی آ جاتی ہے، اس کا مذکر بھی آ جاتا ہے، بیل بھی آ جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم اونٹ کی ہے اور اس میں اس کا نر بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ جو قربانی کے جانور ہیں، چھوٹے جانور، بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مینڈھا ہے، چھترا ہے یا بکرا ہے، آیا کہ اس میں کسی اور کو شریک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو چھوٹے جانور ہیں، چھوٹے جانوروں میں آپ صرف فرد واحد ہی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا کہ 2 دوست آپس میں مل کر انہوں نے ایک بکرا خرید لیا اور یہ کہا کہ یہ ہم دونوں کی طرف سے قربانی ہے، تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ چھوٹے جانور میں جب بھی کوئی دوسرا شریک بنے گا تو ایسی صورت میں آپ کا حصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور ایک بکری وہ 7واں حصہ ہی قربانی کا بنتی ہے اور ایک بھیڑ وہ قربانی کا 7واں حصہ ہی بنتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ قربانی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب 2 بندے ایک چھوٹے جانور میں شریک ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی قربانی۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں 3 سے 4 لوگوں پر قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں بعض دفعہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کسی ایک کے نام کی مخصوص نہیں کرتے ہیں، کسی ایک کے نام کی قربانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کہہ دیتے کہ یہ ہمارے گھر کی طرف سے، یہ ہماری طرف سے ہے۔ اب گھر میں رہنے والے 4 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 2 بندے ہیں جن پہ قربانی واجب ہے، یہ ہماری طرف سے ہے، تو ایسی صورت میں کسی کی بھی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے، اس لیے اس مسئلے کو سمجھیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کریں، پیسے ملا کے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پیسے ملا سکتے ہیں، شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ قربانی کے جانور کے لیے 3 بندے مل جائیں، 4 بندے مل جائیں، آپ پیسے ملا کر ایک جانور خرید سکتے ہیں، لیکن جب قربانی کریں گے تو قربانی کرنے سے پہلے کسی ایک کے نام کے ساتھ موسوم کرنا لازم ہوگا کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے۔ تو جب کسی ایک کے نام کی طرف آپ وہ قربانی منسوب کریں گے تو ایسی صورت میں اس شخص کی طرف سے واجب ادا ہو جائے گا۔ اب رہا پھر معاملہ کہ چونکہ آپ حضرات نے پیسے دیے تو آپ اس میں سے گوشت کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل دینہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔